بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جرمنی کا ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ ایک اہم اعلان ہے، کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں اہم اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم اعلان اور آپ سب کے لیے ایک فائدہ مند آج کا دن، جو دوست اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے یورپی یونین کی طرف سے ایک اہم وارننگ دی گئی ہے، کن کو وارننگ دی گئی ہے، کس ملک کے باشندے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ جرمنی نے ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ، میں نے آج سے تقریباً 15 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے سے میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا تھا، اس کے لنکس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ جرمنی نے بہت بڑی تعداد میں ورک پرمٹس کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری یورپی یونین میں دو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ورکرز کی اس وقت شارٹیج ہے، جرمنی اور ناروے۔ یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں پہ انتہائی زیادہ ورکرز کی شارٹیج ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اس وقت کام کرنا چاہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی سکل ہے جو ان کی ہائی ڈیمانڈ میں ہے، تو آپ بلا شبہ وہاں پہ جا کے اچھی پے لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جرمنی میں تو آپ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کی طرح جو ہے وہ سیٹل ہو سکتے ہیں ای یو کارڈ پہ، لیکن ناروے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناروے میں کیونکہ اس نے اس شیک کو نہیں اپنایا جو شنجن سٹیٹس کی ہے، جو اس میں ای یو کارڈ پہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں پہ بھی آپ ایڈجسٹ ہو سکتے تھے، لیکن آپ وہاں پہ صرف اور صرف نیشنلٹی ہولڈر ہی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جو جرمنی ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ نہ صرف نیشنلٹی ہولڈر بلکہ آپ کے پاس کسی بھی شنجن اسٹیٹ کی پی آر ہے، آپ اس کو کنورٹ کروا کے ای یو کارڈ میں جرمنی میں جا کے اپنا کنٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو اگر کوئی جاب دیتا ہے 1 سال کی پہلی مرتبہ، تو آپ کو وہ کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے، جو جرمنی بیس ہوتا ہے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ جرمنی نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے؟ جرمنی نے چند شعبوں میں، جس میں کنسٹرکشن کا شعبہ بھی ایڈ کیا گیا، اس کے بعد سروس جو ڈپارٹمنٹس ہیں ڈیفرنٹ، وہاں پہ بھی ان کو شارٹیج کا سامنا ہے۔ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ ٹرک ڈرائیورز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ وہاں پہ بھی ہے اور ناروے میں بھی ہے، بس ڈرائیورز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی ایسے شعبے جہاں پہ اسکل کی ضرورت ہے، جس میں میکینیکل شعبہ ہے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ کچھ شعبے ہیں، وہاں پہ بھی ہائی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ اس کیٹیگری میں پورا اترتے ہیں تو آپ سی پی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، تھرو آپ اسپین گورنمنٹ بھی وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے طور پہ وہاں پہ بھی کام تلاش کر کے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شنجن اسٹیٹ کے لا کے مطابق آپ بالکل لیگلی کریں گے اگر آپ کے پاس ای یو کارڈ ہوگا یا نیشنلٹی ہوگی۔ تو اس اپرچونٹی سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیے گا، کیونکہ سیلریز ریٹ بہت اچھا ہے، خاص طور پہ وہ فیملیز یا وہ انڈیویجول جو وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں، سیٹلمنٹ چاہتے ہیں جرمنی میں یا کسی اور ملک میں جیسے ناروے ہے، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ وہاں پہ ان سکلز میں، ان پروفیشنز میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ جو اکثریت ہے ہمارے پاکستانیوں کی، وہ کنسٹرکشن سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ تو کنسٹرکشن سے لوگ اس وقت ہائی ڈیمانڈ پہ ہیں، نہ صرف جرمنی میں بلکہ یورپی یونین شنجن اسٹیٹس کے بہت سارے ممالک میں ان کی اس وقت بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کام کرنا چاہیں اچھی پے کے ساتھ، تو آپ کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے اہم اعلان کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ٹائم آہستہ آہستہ گزرتے گزرتے تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور انگلینڈ طرح طرح کے نئے قوانین جو ہے وہ رائج کر رہا ہے۔ 1 اکتوبر سے تمام یورپی یونین کے باشندے اگر انگلینڈ جانا چاہیں گے تو ان کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، صرف اور صرف آئی ڈی کارڈ پہ وہ نہیں انٹر ہو سکیں گے۔ اسی وجہ سے آنے والے وقت میں کچھ نئی اپڈیٹس، کچھ نئی جو ہے وہ ریسٹرکشنز آنے والے وقت میں یورپی یونین کے باشندوں کے لیے آ رہی ہیں، کیونکہ اب یو کے جو ہے وہ بریکسٹ کے بعد علیحدہ ہو چکا ہے یورپی یونین سے۔ اب وہ کسی طرح سے بھی یورپی یونین کے لا کو فالو نہیں کرے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نئے لا کے مطابق اور نئے اعلان کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ باشندے جو ناکام رہے ہیں ان کو آخری وارننگ ہے کہ وہ
اپنے تمام معاملات جو ہیں یہاں سے سمیٹ کے اپنی ہوم کنٹریز میں چلے جائیں، کیونکہ انگلینڈ میں وہ اللیگل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو اپیل کے رائٹ تھے انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپیلوں کے جوابات آ جائیں گے۔ وہ جنہوں نے اپیل کی ہے اپنے ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھیں، جیسے کہ آپ کے سے کوئی بھی اتھارٹی پوچھتی ہے آپ کے سٹیٹس کے بارے میں، تو آپ وہ اپیل کے ڈاکومنٹ ان کو چیک کروا سکتے ہیں، جس پہ آپ کو اپیل کا جواب آنے تک کوئی بھی کسی طرح کی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جن کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا تھا یا جنہوں نے اپیل نہیں کی، ان کے پاس جو اب رائٹ یہ رہ نہیں گیا وہاں پہ، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہاں پہ اللیگل ہو جائیں گے، جو کہ اللیگل لائف گزارنا پڑے گی، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے کہ وہ فوراً اپنے ملک میں واپس آ جائیں گے، ورنہ ان کو ڈپورٹ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ تمام سٹیپس اٹھانے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ بہرحال انگلینڈ نے ڈے بائی ڈے اپڈیٹس دینا شروع کر دی ہے کہ اس وقت ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت آنے والوں کے اعداد و شمار کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کس طرح سے آنے والے وقت میں نپٹا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم اعلان ہے، اس پہ جو ہے وہ کیئرفلی عمل کریں اور اس تمام ایکٹیویٹی کو سر انجام دیں۔ ایک اہم اعلان جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے۔ آج تقریباً 10 بجے سے 2 بجے کے درمیان رملہ راوال جو کہ بارسلونا کے سینٹر میں واقع ہے، وہاں پہ آپ کی اگر عمر 40 سال سے زیادہ ہے، آپ بغیر سیتے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ لازمی طور پہ اپنا میڈیکل کارڈ یا پاسپورٹ یا اپنی آئی ڈی ساتھ لے کے جائیے گا، تاکہ آپ کا کل کو کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا جا سکے۔ جن کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہوگی ان کو کرونا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ کرونا سرٹیفکیٹ بہت زیادہ ضروری ہے آنے والے وقت میں۔ آپ شاپنگ کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکیں گے اگر آپ کے پاس کرونا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ ایون آپ بس پہ سفر، ٹرین پہ سفر، جہاز پہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں کرونا سرٹیفکیٹ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جانے والی ہے۔ اس کو سیریسلی لیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پہ اپنا اندراج کریکٹلی صحیح کروائیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس تمام معاملات میں اب یہ معاملہ بہت اہم اور بہت اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کہ ہر بندے کو ویکسین لگوانا پڑے گی۔ وہ لوگ جو ابھی تک ہچکچا رہے ہیں کہ ویکسین نہیں لگوانی یا نہیں لگوانی چاہیے، آخرکار ان کو بھی لگوانی چاہیے پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگوانی چاہیے۔ کچھ ایسی افواہیں ہیں جو کہ صحت کے حساب سے بتائی جاتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ بالکل یہ اسی طرح کی افواہیں ہیں جو کہ کرونا کے شروع میں تھیں، کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک کسی ایسے بندے کے اپنے رشتہ دار میں سے کوئی فوت نہیں ہوا اس وقت تک ان کو یقین نہیں آیا، یا اپنے آپ کو ان کو جب تک کرونا نہیں ہوا تو ان کو یقین نہیں آیا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خیال کریں اپنا، اپنے ارد گرد، اور ویکسین لازمی طور پہ لگوا لیں تاکہ مستقبل میں آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ یورپی یونین کی ایک اور اہم وارننگ آئی ہے۔ اصل میں اس وقت انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انگلینڈ کو غصہ ہے کہ وہ فرانس کے راستے جو ڈیلی بیس پہ 1000 سے زیادہ امیگرینٹس انگلینڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، اس میں فرانس کا اور یورپی یونین کی بارڈر فورس کا ہاتھ ہے، وہ نہیں روک رہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ انسانی سمگلرز نے کچھ ایسے نئے طریقے اپنائے ہیں جن کو پکڑنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کا پتہ لگا لیا کہ وہ کون سی سکیم استعمال کرتے تھے۔ اصل میں وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ کشتیوں پہ چند ایک جو امیگرینٹس ان کو بٹھا کے بھیج دیتے تھے، جو فرانس کی اور یورپی یونین کی بارڈر فورس تھی ان کے پیچھے لگتی تھی ان کو پکڑنے کے لیے۔ جس وقت وہ ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے لگتی تھی، دوسری طرف وہ بڑی کشتیوں پہ سینکڑوں کی تعداد میں امیگرینٹس کو جو ہے وہ بھیج دیتے تھے انگلینڈ کی طرف، جس کی وجہ سے وہ بچ نکلتے تھے فرانس کے ایریا سے، بیلجیم کے ایریا سے، اور وہ یو کے ایریا میں انٹر ہو جاتے تھے اور وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اور اسی وجہ سے انہوں نے اب تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو یو کے پہنچایا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔